میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلہ پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ الصلاۃ تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا، واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے تو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہو جاتے۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ کیا آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ تو چچا نے کہا، اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جاؤ، اور اگر گھر میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے دین کو قبول کر لو۔ چنانچہ ایک ہی لمحہ میں فیصلہ کر لیا۔ فرمایا، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا اور جاتے ہوئے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کپڑا نہ تھا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، شوہر کی وجہ سے ظاہراً کچھ کہہ تو نہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر دے دی کہ بیٹا اپنے سطر کو اس چادر سے ڈھانپ لینا، چھپا لینا۔ انہوں نے چادر کے دو حصے کیے اور ایک سے سطر کو چھپایا اور دوسرے حصے کو اوپر اوڑھ لیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالبجادین یعنی دو چادروں والا کہا جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے کے بعد قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات بھر سفر کیا اور صبح ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی رہوں گا۔ چنانچہ وہیں اصحاب صفہ میں شامل ہو کر وہیں رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا تھا، اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا جو ان کو ملا۔ چنانچہ ان کو عشق الہی میں ایسی کیفیات حاصل تھیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے ہوتے اور ایسا جذب طاری ہوتا کہ اونچی آواز سے اللہ اللہ کہہ اٹھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے، اخلاص سے کہہ رہا ہے، اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک جگہ پہنچے تو بخار آ گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دیکھنے کے لیے پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہی روح اپنے خالق حقیقی کی طرف پرواز کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ سبحان اللہ! وہ اللہ کتنا قدردان ہے۔ رب کی قدردانی ہے کہ جس بدن کو اس کی راہ میں ننگا کیا گیا تھا آج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی سے چھپایا جا رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور خود ہی قبر میں اتارا۔ جب انہیں قبر میں اتارا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے جنہیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں میری میت ہوتی، میرا جنازہ ہوتا۔ بے شک اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کو اللہ عز و جل یوں ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے اخلاص و محبت کے ساتھ قربانیاں دے تو اسے دنیا اور آخرت میں ایسے ہی انعامات، ایسے ہی اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ پھر مدینے کا تیار